يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. سورہ بقرہ آیت 278 کی تلاوت کی گئی ہے. یہی آیت گزشتہ درس میں بھی تلاوت کی گئی تھی. آیت کا تعلق ربا یعنی سود سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص کر مومن یعنی اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے ایمان والو، جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو. ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی سودی لین دین نہ کیا کرے. گزشتہ درس میں سود کے دنیاوی و اخروی نقصانات کے متعلق قدر تفصیلی گفتگو کی گئی. درس کے اختتام پر یہ بات بتائی گئی تھی کہ وقت ناکافی ہے، لہذا سود کی مروجہ یعنی موجودہ دور میں جو سود کی نئی شکلیں ہیں اس پر آنے والے یعنی آج کے درس میں باذنہ تعالی گفتگو کی جائے گی. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زمانے قدیم کا سود کیا تھا. اگر ہم زمانے قدیم کا سود سمجھیں گے تو ہمیں موجودہ دور کی سود کی بہت سی شکلیں بآسانی سمجھ آ جائے گی. موطا امام مالک کی روایت ہے، زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، کان الربا فی الجاہلیہ ان یکون للرجل علی الرجل الحق الى اجل فاذا احل الاجل قال اتقضی ام تربی. زمانے جاہلیت میں سود یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی پر حق یعنی قرض ہوتا تھا ایک مقررہ مدت تک کے لیے. جب قرض کی مدت پوری ہو جاتی تو قرض دار مقروض انسان کے پاس آتا اور اس سے پوچھتا کہ قرض ادا کرو گے؟ اگر ادا کر دیتے ہو تو ٹھیک، یا پھر تم سود ادا کرو گے. اگر اس آدمی کے پاس مال ہوتا تو وہ مال دے دیتا، قرض مکمل ہو جاتا، وہ خاموش مال لے کر چلا جاتا. اگر وہ مال نہ دیتا تو اس پر سود چڑھا دیتا اور ایک مدت بعد اس رقم کو واپس لینے کی تاریخ طے کر لیتا اور اسی کو اصل قیمت بتا دیتا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک آدمی کو 10,000 روپے بطور قرض کے دیے اور مدت لگائی 1 مہینہ. 1 مہینے بعد وہ آدمی اس کے پاس پہنچتا اور پوچھتا کہ ماہانہ جو بات طے ہوئی تھی وقت مکمل ہو چکا ہے، لہذا تمہیں میرا قرض واپس کر دینا چاہیے. مقروض یعنی قرض لینے والا کہتا کہ ابھی میرے پاس رقم نہیں ہے، تو قرض دینے والا آدمی اس سے کہتا کہ پھر تمہیں صرف 10,000 نہیں بلکہ 10,500 روپے ادا کرنے پڑیں گے. مزید یہ جو 500 روپے ہیں یہ جرمانے کے طور پر یا قرض کے نفع کے طور پر، اسی کو سود کہا جاتا ہے. اب یہ سود کوئی ایک وقت بعد لگائے یا قرض دیتے ہوئے ہی شرط کی تعین کر لے، اس شرط کو طے کر لے،
وہیں سے یہ زائد رقم یا زائد رقم کی شرط سود کہی جائے گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود سے سختی سے منع کیا۔ نبی علیہ السلام سے ایک روایت اس سلسلے میں منقول ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، بعض نے اس روایت پر کلام بھی کیا، بعض کہتے ہیں کہ موقوفاً یہ روایت صحیح ہے، لیکن بعض نے کہا کہ اتنی روایتیں آپس میں مل رہی ہیں کہ یہ سند کچھ مضبوط ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کل قرض جر منفعته فهو ربا، ہر وہ قرض جو فائدہ لے کر آئے، انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ زائد جو فائدہ ہے وہ سود ہے۔ ہر وہ قرض جو انسان کو فائدہ دے، جو حاصل ہونے والا قرض پر فائدہ ہے، وہی فائدہ سود تصور کیا جائے گا۔ اب یہ فائدہ دو طرح سے حاصل ہوتا ہے، ایک انسان کو حصی بھی اور معنوی بھی۔ حصی کیسے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک معروف روایت اس سلسلے میں ہے۔ ایک آدمی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو 20 درہم ادھاری کے طور پر دیے تھے۔ اب وہ 20 درہم لینے والا انسان مچھیرا ہے، یعنی مچھلیوں کے کاروبار کرنے والا ہے، وہ ہر روز مجھے ایک مچھلی دے دیتا ہے۔ اب مچھلی تو میں کھاتا نہیں، لہذا وہ ایک مچھلی میں بیچ دیا کرتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے پوچھا کہ ابھی تک اس نے تمہیں کتنی مچھلیاں دی؟ اس نے مچھلیوں کی مقدار بتائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنے میں بیچ دی؟ اس نے کہا کہ 13 درہم میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جو 20 روپئے یعنی 20 درہم قرض کے طور پر دیے ہوئے تھے، اس سے 13 درہم مکمل کر چکے ہو۔ ابھی جس انسان کو تم نے قرض دیا اس پر تمہارے صرف 7 درہم باقی ہے۔ باوجود اس کے اگر تم اس سے پورے 20 درہم لوگے تو یہ جو مزید 13 درہم کی مچھلی تم نے کھائی یا بیچی، یہ سود تصور کی جائے گی، اس لیے کہ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے قرض کے احسان کو چکانے کے لیے یا تم سے مدت کو مزید بڑھانے کے لیے یہ مچھلی کا سودا کیا۔ یہ جو مزید سودا ہے یہی قرض ہے، یعنی سود کا کبھی فائدہ، قرض کا کبھی فائدہ حصی طور پر حاصل ہوتا ہے، یعنی آدمی پیسہ دے دیتا ہے یا کوئی دوسری چیزیں دے دیتا ہے۔ کبھی قرض کا فائدہ آدمی معنوی طور پر بھی حاصل کرتا ہے، یہ بھی سود تصور کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آدمی نے کسی کو قرض دیا، اب بدلے میں زبردستی اس سے کسی معاملے میں سفارش کرنے کا حکم دے رہا ہے، تم پر ہمارا قرض ہے، اتنا تو کام تمہیں کرنا چاہیے، یہ بھی سود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو قرض دیا، اور جب مدت مکمل ہوئی تو آپ قرض لینے اس کے مکان پہنچ گئے۔ گرما کا موسم تھا اور جو مقروض انسان تھا اس کا گھر ایسی جگہ تھا جہاں آس پاس اطراف کوئی سایہ اور کوئی چھاؤں نہ ہو سوائے اس چھاؤں کے جو اس آدمی کے گھر میں لگے درخت کی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ اس کے گھر پہنچے، آپ نے آواز دی، اس کے نکلنے میں کافی دیر ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ اتنی دیر دھوپ میں کھڑے اس انسان کا انتظار کرنے لگے۔ آدمی باہر آ کر تعجب کرنے لگا اور اس نے سوال کیا کہ آپ اس درخت کی چھاؤں میں کھڑے ہو جاتے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ چھاؤں تمہارے گھر کی درخت کی ہے، اب میں نے تمہیں قرض دیا ہوا ہے، اگر میں تمہارے گھر کی اس چھاؤں سے فائدہ اٹھاؤں تو یہ قرض کا فائدہ ہوگا جو میں کسی صورت حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ تو سود دو طرح کا بھی ہوتا ہے، ایک حصی ہوتا ہے مال دولت یا سامان کی شکل میں، ایک معنوی ہوتا ہے، یعنی آدمی سامنے والے کو قرض دے اور پھر اس کی وجاہت، اس کے چہرے یا اسی طرح اس کی دوسری چیزوں کا استعمال کرے۔ ایک اور قرض بھی ہوا کرتا، سود ہوا کرتا تھا جسے ربا النسیہ کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبعير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل وسواء بسواء ويدا بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد۔ مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں سونا سونے کے بالمقابل، چاندی چاندی کے بالمقابل، گیہوں گیہوں کے بالمقابل، جو جو کے بالمقابل، کھجور کھجور کے بالمقابل، نمک کے بالمقابل۔ اگر تبادلہ کیا جائے گا
اس کی تجارت کی جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 شرطیں بتائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مثلاً بمثل ویدن بیدن، جتنا دے رہے ہو اتنا ہی لینا پڑے گا، اور جس مجلس میں دے رہے ہو اسی مجلس میں لینا پڑے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَإِذَا اُخْتُلِفَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ، اگر یہ صنف بدل جائے، یعنی تم سونے کو چاندی کے عوض خریدنا چاہو، اور نمک کو کھجور کے عوض خریدنا چاہو، گیہوں کو جو کے عوض لینا چاہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں پھر تم مقدار میں کمی زیادتی کر سکتے ہو، لیکن یدن بھی یدن ہونا چاہیے، یعنی ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو۔ اگر ان اصناف میں ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو کا معاملہ نہ ہو تو پھر یہ ربا ہوگا، سود ہوگا، اذا ربن نسیہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ اصناف ایک ہی جنس کی ہو، مثال کے طور پر نیا سونا پرانا سونا، نئی چاندی پرانی چاندی، اچھا کھجور کمتر کھجور، اچھا نمک کمتر نمک، اسی طرح دوسری جو چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی، اگر آدمی سونے کو سونے کے عوض لینا چاہتا ہے، جیسے عام طور پر ہمارے پاس ہوتا بھی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اگر جتنا دے رہے ہو اتنا لینا پڑے گا، یا جتنا لے رہے ہو اتنا دینا پڑے گا۔ یہی معاملہ چاندی کا ہے، کھجور کا ہے، نمک کا ہے، گیہوں کا ہے اور جو کا ہے۔ اگر ایک ہی صنف میں، ایک ہی جنس میں آپ تبادلہ کرنا چاہتے ہو، 2 شرطیں لازمی طور پر پوری کرنی پڑے گی۔ ایک، جتنا دے رہے ہو اتنا لینا، دوسرا اسی مجلس میں لینا، اسی مجلس میں دینا۔ جیسے عام طور پر ہمارے پاس ہوتا ہے، پرانا سونا ہم دیتے ہیں، نیا سونا لیتے ہیں، اور پرانے سونے کی قیمت کم ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی 1.25 تولہ دے تو اسے بدلے میں نیا ہار 1 تولے کا ملتا ہے۔ ہم جانے انجانے میں اسے لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں سود ہے، یہ کاروبار نہیں ہو سکتا، اسے ربن نسیہ کہا جاتا ہے۔ پھر آدمی کیا کرے؟ ایسے تو بہت دفعہ ہمیں تجارتیں کرنی پڑتی ہیں، تو اس کی ایک شکل ہے، شکل یہ ہے کہ آپ پرانا سونا لے جائیے، پہلے بیچیے، اس کی قیمت لے لیجیے، پھر نیا سونا اس قیمت سے خریدیے، مزید آپ کو پیسے اس میں لگانے پڑے تو لگائیے۔ لیکن یہ دے کر وہ لیں اور اس میں کمی زیادتی ہو جائے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سود ہے۔ اور سود کے معاملے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، ہم نے وہ گزشتہ درس میں سنی۔ اب ربا نسیہ ہی سے متعلق ایک مسئلہ ہے کرنسی کا۔ تو کوئی بھی کرنسی کسی بھی ملک میں سونے کے بالمقابل ہوتی ہے، جیسے ہندوستانی قیمت ہے، اسی طرح سعودی قیمت ہے، دوسرے ممالک کی قیمتیں ہیں۔ اگر یہ قیمت ایک ملک کی آپ بدل رہے ہیں تو اس میں مثلاً بمثلن کی شرط لازمی ہے، جتنا دے رہے ہو اتنا ہی لینا پڑے گا، اس میں کمی زیادتی آپ نہیں کر سکتے۔ اگر 2 ملکوں کی کرنسی میں تبادلہ ہو رہا ہے تو ایک مجلس میں لینا دینا پڑے گا، کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ریال کو آپ ہندوستانی پیسوں میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو، ایک مجلس میں کرنا پڑے گا، ابھی دے رہے ہو ابھی لے لو، بات ختم۔ لیکن کمی زیادتی کی گنجائش شریعت اسلامیہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ہندوستانی پیسوں کو اگر آپ یہیں سے تبادلہ کر رہے ہو، جیسے 500 کا چھٹا آپ کو چاہیے تو کوئی 490 روپے آپ کو دے، تو پھر آپ بھی اور سامنے والا بھی، دونوں بھی سودی معاملے کے شکار ہو جائیں گے۔ اس میں آپ کو کمی زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ربا نسیہ سے جڑی ہوئی ایک قسم ہے۔ اسی طرح موجودہ دور کی سود کی مروجہ شکلوں میں ایک شکل ہے بینک لون کی۔ تو اس سلسلے میں تو کوئی شک ہی نہیں، کیا گفتگو کی جائے۔ بینک کے جتنے معاملات ہوتے ہیں ہندوستانی سرحد پر، ہندوستانی ماحول میں، وہ سارے کے سارے سودی معاملات ہوتے ہیں۔ تو بینک سے جڑے ہوئے جتنے لون ہیں سارے کے سارے سود کے لیے ہیں، اور کوئی بینک کسی کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھا نہیں ہے۔ اور 0% لون کی بھی یہ شروعات میں بات کرتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شرط رکھتے ہیں کہ اگر آپ وقت پر پیسے نہ ادا کریں تب جا کر آپ پر جرمانہ لگے گا، اور آپ اگر اس شرط کو قبول کر لیتے ہو تو آپ سودی معاملے سے راضی ہو، اور اس طرح کا معاملہ شروع کرنے کے ساتھ ہی آپ سودی معاملات میں ملوث ہو جائیں گے اور اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ تو بینک کے لون چاہے وہ جس شکل کے ہوں، اس سے ہمیں خود کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قسطوں کی بے، جسے ہم انسٹالمنٹ کہتے ہیں،
اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں قسطوں کی بے یعنی انسٹالمنٹ. پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز آج آپ خرید رہے ہو, آپ کو 100 روپے میں ملے گی, کیش میں لیتے ہو. اگر انسٹالمنٹ پہ لیتے ہو تب بھی 100 روپے میں ملے گی. 10 مہینے میں آپ کو 10 روپے کر کے ادا کرنے پڑیں گے. کسی مہینے آپ پیسے ادا نہ کر پاؤ تو آپ پہ کسی طرح کا جرمانہ بھی عائد نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں, آدمی یہ بے کر سکتا ہے. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ابھی کیش دو گے, نقد لو گے تو 100 روپے میں آپ کو یہ چیز ملے گی. ادھار لو گے انسٹالمنٹ پر تو پھر یہ بوتل آپ کو 110 روپے میں ملے گی. ہر مہینے آپ کو 11 روپے کر کے ادا کرنے پڑیں گے. اس میں تیسری شرط نہیں ہوتی. تیسری شرط کیا ہے کہ اگر دیری کرو گے تو جرمانہ عائد نہیں ہوگا. علماء کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, آدمی یہ بے بھی کر سکتا ہے. لیکن قسطوں کی تیسری بے حرام ہے. وہ کون سی بے ہے کہ اب لو 100 روپے, قسطوں میں لو 100 روپے یا 110, وہ مسئلہ نہیں. لیکن کوئی قسط بننے میں آپ دیری کرو گے تب آپ کو 11 روپے کی جگہ وہ قسط 12 روپے میں ادا کرنی پڑے گی. اسے کیا کہیں گے؟ ہاں, سود کہیں گے. یہ جو جرمانہ عائد ہو رہا ہے یہی سود ہے. عام طور پر ہمارے گاڑیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے, اور بہت سی چیزیں جو ہم ٹی وی, فریج, کولر, یہ سب چیزیں خرید لیتے ہیں قسط وار, ان قسطوں کی شرائط میں یہی شرط ہوتی ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا اطمینان ہے, ہمارے بینک میں ہر مہینہ تنخواہ آ جاتی ہے اور کمپنی ہمارے بینک سے اتنے پیسے کاٹ لیتی ہے, تو جرمانے کی تو بات ہی نہیں آئے گی. یہاں 2 باتیں سمجھ لینی چاہیے. پہلی بات کہ مستقبل ہم نے سے کسی انسان نے نہیں دیکھا کہ کل کیا ہوگا, کوئی نہیں جانتا. دوسری بات یہ کہ آپ نے اس سے سود کی شرط قبول کر لی, گناہ کے لیے یہی کافی ہے. آپ دو گے نہیں دو گے الگ بحث ہے, لیکن آپ نے سود کی شرط قبول کر لی, اس کے ساتھ سودی معاملے پر آپ راضی ہو گئے, لہذا آپ سود کے معاملے میں برابر کے گنہگار ہو گئے. تو قسطوں کی یہ 3 شکلیں ہیں, اور ان تینوں شکلوں میں سے جو تیسری شکل ہے کہ دیری کرو گے تو جرمانہ پڑے گا, یہ حرام ہے, اسی کو سود کہتے ہیں. یہ موجودہ دور کی ایک مروجہ شکل ہے. اسی طرح فکس ڈپازٹ کا مسئلہ ہے, بینک سے متعلق ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. فکس ڈپازٹ ایک مدت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. ویسے ہی بہت سے لوگ اپنی بچیوں کے نام پر پیسہ چھوڑ دیتے ہیں, تو ایک مدت بعد وہ پیسہ بڑھ جاتا ہے, تو جو بڑھا ہوا پیسہ ہے آپ اسے استعمال میں نہیں لے سکتے, سود ہے. بہت سے لوگ فکس ڈپازٹ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ بآسانی ہر مہینہ کچھ نہ کچھ بینک سے انہیں پیسہ مل جائے اور اس پیسے سے اپنے گھر سے اخراجات پورے کر سکیں. حرام ہے, سیدھی صورت, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کہیں مجبوری میں آپ کو فکس ڈپازٹ کروانا پڑ رہا ہے تو آپ حساب لکھ کر رکھیے کہ آپ نے بینک میں کتنے پیسے رکھے تھے اور کتنے پیسے آپ پر زائد آ رہے ہیں. جو زائد پیسے آ رہے ہیں وہ سود ہے, وہ سود کی رقم آپ استعمال نہیں کر سکتے, انہیں کچھ خاص مصرفوں میں خرچ کرنا پڑے گا. سود کے مصارف کیا ہیں ہم اس پر گفتگو کریں گے. اسی طرح بینک اکاؤنٹ کا مسئلہ ہے. جیسا کہ ہم نے کہا بینک سے متعلق جتنے کام ہیں سارے کے سارے حرام ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ کسی انسان کو بینک میں نوکری کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال ہم سوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے کھانے والے پر, کھلانے والے پر, لکھنے والے پر, اس پر گواہ بننے والے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم سوا, یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر ہیں. کھانے والا بھی, کھلانے والا بھی, سودی معاملات لکھنے والا بھی, اور سودی معاملات پر گواہ بننے والا بھی, کوئی کسی سے گناہ میں کم نہیں ہے. اس لیے کہ سب آپس میں ایک دوسرے سے گناہ کے معاملے میں تعاون کر رہے ہیں. اور اللہ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے معاملات میں تعاون کرو, مدد کرو. گناہ کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد
نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ بینک سے متعلق کوئی بھی نوکری آدمی انجام نہیں دے سکتا۔ یہیں سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا مکان ہے، زمین ہے، اور کوئی بینک والا اس زمین کو کرائے پر مانگتا ہے تو اسے کرائے پر دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات صاف ہے، لیکن اب ہماری مجبوری ہے کہ اگر بینک میں اکاؤنٹ نہ کھلے تو ہمارا گزر بسر مشکل ہو جائے گا۔ شریعت اسلامیہ نے یہاں گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ شریعت اسلامیہ کا قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں وقتی طور پر حرام چیزوں کو حلال کر دیتی ہیں۔ اس قاعدے کے تحت علماء نے اجازت دی کہ اگر واقعی کسی انسان کو ضرورت ہے تو وہ بینک میں اپنا کھاتا کھلوا سکتا ہے، لیکن کھاتے کھلانے کی شکل کیا ہوگی؟ شریعت اسلامیہ نے دوسرا قاعدہ بھی بتایا۔ شریعت نے کہا الضرورات تقدر بقدرها، ضرورتیں اتنی ہی حلال ہوتی ہیں جتنی ضرورت ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مر رہا ہے پیاس سے، بھوک سے، اس کے سامنے سور کا گوشت ہے، وہ کیا کرے گا؟ کھائے گا۔ کتنا کھائے گا؟ جتنے سے جان بچ جائے، نہ کہ پیٹ بھر کر، نہ کہ حلق تک پہنچنے کی مقدار تک نہیں، بلکہ اتنے لقمے کھا لے جتنے لقمے سے اس کی جان بچ سکے، جس سے وہ آگے بڑھ سکے۔ یہی معاملہ بینک کے معاملات کا بھی ہے کہ آدمی اکاؤنٹ اتنی مقدار میں رکھے، اس کا استعمال اتنا کرے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بیجا بینکوں میں کھاتے کھلوانا اور کھاتے کھلوا کر ایک سے زائد بینکوں سے اپنا تعلق رکھنا، یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس سلسلے میں ضرورت نہ ہونے پر بھی 2 3 4 بینکوں میں اپنے کھاتے کھلوا کر رکھتے ہیں۔ یہ بات اتنی درست نہیں ہے، ہمیں اس سلسلے میں تھوڑا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ ہے، کریڈٹ کارڈ سے متعلق تمام تر معاملات حرام ہیں، تمام تر معاملات، کوئی بھی معاملہ کریڈٹ کارڈ سے متعلق حلال نہیں ہے، چاہے یہ 0% کی بات کرے یا چاہے یہ کچھ % کی بات کرے، لیکن اس کے تمام تر معاملات میں سود کی شرط پہلے ہی سے معہود ہوتی ہے، یہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ بغیر سود کے کریڈٹ کارڈ کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو کریڈٹ کارڈ سے جس قدر ممکن ہو سکے خود کو بچائیے۔ اس سلسلے میں کتنے لوگوں کے انٹرویوز آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے، یوٹیوب بھرا پڑا ہے، جنہوں نے شروعات میں خوشی خوشی میں جو دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں وہ ڈھول سنتے ہوئے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کیا، لیکن نتیجے میں ان کے اصل بینک کھاتے ختم ہو گئے، ان کے گھر چلے گئے، ان کی گاڑی، ان کے بنگلے چلے گئے۔ سود کی یہی لعنت ہوتی ہے کہ جو انسان اس میں ملوث ہو جائے وہ انسان اس دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، وہ انسان پریشانیوں سے کبھی خود کو نکال نہیں سکتا۔ ایک اور مسئلہ ہے رہن کے گھروں کا۔ یہ مسئلہ شاید بہت سے لوگوں کو عجیب لگے۔ رہن کے گھروں کا مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ رہن کے گھروں کا مسئلہ آج کل ہمارے پاس یہ چلتا ہے کہ آپ کوئی گھر میں جانا چاہتے ہو تو رہن کے نام پر آپ اسے 3 لاکھ دے دیتے ہو اور 3 سال کی بات کر لیتے ہو۔ 3 سال تک اس گھر میں رہتے ہو اور 3 سال تک اس گھر کا کرایہ ادا نہیں کرتے، اور نکلنے کے وقت وہ 3 لاکھ بھی واپس لے لیتے ہو۔ اسے رہن کا نام دیا جاتا ہے۔ اصلاً یہ رہن نہیں ہے، یہ سود ہے۔ آپ نے 3 لاکھ قرض دیا اسے، اور 3 لاکھ قرض کا فائدہ آپ نے اس کے گھر سے اٹھایا۔ آپ ہر مہینہ جو 12-13 ہزار کا گھر استعمال کر رہے ہو، اس کا جواز کہاں سے آ رہا ہے؟ کس چیز کے عوض آپ اس انسان کا گھر استعمال کر رہے ہو؟ رہن کسے کہتے ہیں کہ آپ نے سامنے والے کو قرض دیا، آپ نے اس کی کوئی چیز ضمانت کے طور پر رکھ لی کہ اگر تم نے میرا قرض واپس ادا نہیں کیا تو میں تمہاری اس چیز کو بیچ کر یا اس چیز کو اس قرض کے عوض استعمال کر لوں گا، پھر تمہارا میرا قرض برابر ہو جائے گا، یا مزید جو پیسے بچیں گے تم سے لوں گا، یا جو پیسے میرے پاس اس چیز کو بیچنے کے بعد بڑھ جائیں گے وہ تمہیں دے دوں گا۔ یہ رہن ہوتا ہے۔ رہن کی کوئی چیز آدمی استعمال نہ کرے۔ اگر وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا قرض ادا کرے۔ آپ نماز اوپر ادا کر لیجئے، آپ کے لیے سہولت ہے، نماز اوپر ادا کر لیجئے۔ جی بارک اللہ۔
تو رہن یہ ہوتا ہے کہ آدمی سامنے والے کی چیز استعمال نہ کرے، اگر کرتا ہے تو پھر وہ اس کا کرایہ دے۔ مثال کے طور پر رہن میں کسی نے گاڑی دے دی، آپ گاڑی استعمال نہیں کر سکتے، اگر کرو گے تو گاڑی کا جتنا کرایہ لگتا ہے آپ کو دینا پڑے گا۔ ویسے ہی گھر کا معاملہ ہے، کتنے لوگ، کتنے سلفی، کتنے موحدین، اور مسلمانوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، بے شمار لوگ رہن کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اسے جائز سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ سودی معاملات میں دن رات گزار رہے ہیں۔ تو رہن کے گھروں کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے، لوگوں نے اسے رہن کا نام دیا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ رہن نہیں ہوتا، حقیقت میں یہ سود ہوتا ہے۔ ہاں، گولڈ لون کا مسئلہ ہے، ابھی گولڈ کے متعلق ہم نے حدیث سنی، گولڈ لون نام کی کوئی چیز شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے، لیں گے تو سیدھا سودی معاملہ ہوگا۔ گولڈ کی ایک اور خریداری کی شکل ہمارے پاس ہے، وہ یہ کہ آج آپ رقم دو گے، مثال کے طور پر آج 12 تاریخ ہے، 12 تاریخ کو آپ 1000 روپے دو گے، تو 12 تاریخ سونے کی کیا قیمت تھی اس اعتبار سے اتنا سونا لکھ دیا جائے گا، یعنی 12 تاریخ کو عبد الرحمن نے 1000 روپے دیے، 1000 روپے میں آج کے دن 1 گرام سونا عبد الرحمن کے نام پر لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر میں 10 مہینوں تک 1000 روپے دیتا رہوں تو اس دن سونے کی جو قیمت ہے اس کے اعتبار سے اتنا سونا اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ شکل درست لگ رہی ہے؟ نہیں، صرف لکھ دینا کافی نہیں ہے، دینا پڑے گا۔ یدن بیدن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ صنف بدل جائے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن اسی مجلس میں معاملہ حل کرنا پڑے گا۔ تو یہ بہت سی سونے کی دکانوں میں اسکیم چلتی ہے، بہت سے لوگ اس اسکیم کو بہترین اسکیم تصور کرتے ہیں کہ ایک ساتھ 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہم رقم جمع نہیں کر سکتے، لہذا ہر مہینہ 2000 3000 5000 سونے والے کو دے دیں، تو اس دن کے حساب سے وہ سونا اتنا جمع کر دے گا، سال 1.5 سال 2 سال بعد ہمیں 1 تولے 2 تولے کی شکل میں سونا مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ شکل درست نہیں ہے، اسے بھی سود کی شکل کہا جائے گا۔ اسی طرح لیز کا مسئلہ ہے، لیز کا مسئلہ عام طور پر وہی رہن کے گھروں سے زیادہ میل کھاتا ہے، تو ہمیں اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ چٹھیوں کا مسئلہ ہے، چٹھیوں کی 3 شکلیں آج ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں۔ چٹھی کی پہلی شکل ہوتی ہے کہ آپس میں کوئی 10 لوگ مل کر چٹھی ڈال لیتے ہیں، 50,000 کی چٹھی، ہر مہینہ سب کو 5,000 روپے دینا پڑے گا، اور ہر مہینے ایک انسان کو اس کی چٹھی مل جائے گی۔ سبوں نے 10 مہینے میں 50,000 جمع کی اور سب کو 50,000 کی چٹھی مل گئی، اس میں کوئی مسئلہ ہے نہیں، جائز ہے۔ چٹھی کی دوسری شکل ہوتی ہے کہ اس میں 11 لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک جو 11واں آدمی ہوتا ہے وہ کام ہی چٹھیوں کا کرتا ہے، سارے لوگوں کے گھروں پر جاتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، اس کا حساب کتاب لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ساروں کے پیسے جمع کروں گا، مجھے منشی کے طور پر ہر انسان 500 روپے دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے، چونکہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، وہ کام کرنے والا انسان ہے، حساب کتاب لکھتا ہے، جاتا ہے لوگوں سے پیسہ جمع کرتا ہے، ساری چیزیں وہ اپنی محنت صرف کر رہا ہے، لہذا اگر وہ محنتانہ لینا چاہتا ہے تو محنتانہ لینے کی اسے اجازت ہے، لیکن اس سے بھی بچ جائے تو بہتر ہے، شک و شبہ سے ہم بچ جائیں گے۔ چٹھی کی تیسری شکل ہوتی ہے، عام طور پر جو کاروباری لوگ ہیں وہ چٹھی کی شکل میں بہت پڑے ہوئے ہیں، حراج کی چٹھی۔ حراج کی چٹھی سمجھانا تھوڑا مشکل ہے، تو حراج کی چٹھی جو ہوتی ہے وہ سودی شکل ہے، جہاں آپ سن لیں کہ حراج کی چٹھی چل رہی ہے، ایسی چٹھی سے خود کو بچا لیجئے۔ حراج کی چٹھی تھوڑی تفصیلی اس کی بحث ہے کہ نام اٹھتے ہیں، پہلے جو چٹھی لیتا ہے وہ حراج کرتا ہے، اس کی اگر 1 لاکھ کی چٹھی ہو تو حراج ہوتے 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 اسے کبھی 70,000 ملتے ہیں، پھر آنے والے مہینے اگر کوئی دوسری چٹھی لیتا ہے تو اسے 75,000 ملتے ہیں، پھر بقیہ پیسے سب پر بانٹے جاتے ہیں، عجیب کھیل ہے۔ تو یہ حراج کی چٹھی سود ہی کی شکل ہے، اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اب اس طرح آج ہمارے معاشرے میں سود پھیل چکا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ سود سے بچنے کے 5 طریقے ہیں، اگر ہم انہیں اختیار کریں تو ہم بآسانی سود سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حلال تجارت کی طرف خود کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، جہاں حلال تجارت ہوگی
وہاں حرام راستے بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرض کے چلن کو عام کرنا چاہیے۔ قرض کا چلن عام ہونا اس لیے کم ہو گیا ہے کہ جو قرض لینے والے ہیں انہوں نے قرض دینے والوں کو بڑا دھوکہ دیا۔ اب قرض دینے والے بھی اس قدر محتاط ہو گئے کہ جسے ہم حیدرآباد میں کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے۔ اب لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ جب تک پیسہ تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارا ہے، اگر تم نے کسی کو قرض دیا تو تم اس پیسے کو بھول جاؤ، اب وہ پیسہ تمہارا نہیں ہے۔ ہمیں یہ ماحول بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ قرض لیتے ہیں انہیں بہتر سے بہتر رویہ دکھانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مثل الغنی ظلم، جس انسان کے پاس استطاعت ہو، استطاعت رکھنے کے باوجود قرض نہ دے تو اس کا یہ قرض نہ دینا ظلم ہے۔ اور آج بہت سے لوگ اسی ظلم کے شکار ہیں۔ کسی نے تابعی سے سوال کیا، غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ ہیں، کہ کیا قرض دار آدمی گوشت کھائے؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ گوشت نہیں کھا سکتا، پہلے اسے قرض کے ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، پھر وہ گوشت کھائے، جو کھانا چاہے اپنے پیسوں سے کھائے، لیکن سر پر قرض چڑھائے اپنی زندگی کی عیاشیاں پوری نہ کرے۔ اسی طرح قرض میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ثواب رکھا ہوا ہے اس ثواب کو لوگوں کے درمیان بار بار بیان کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں قرض کا جو ثواب ہے وہ ثواب چاہے سود سے جتنا مال آ جائے، اس سے جتنی رقم جتنی دولت آ جائے، وہ کبھی قرض کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتی۔ لوگوں کے درمیان ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان فضیلتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز ہے عزم مصمم کرے خود آدمی کہ میں کبھی قرض نہیں لوں گا، میں کبھی سود نہیں لوں گا۔ ممکن ہے اس کے لیے، چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے اور آج لوگ لون لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، تھوڑا صبر کر لیتے، اللہ سے دعا کرتے، ایک دو لوگوں سے ملاقات کرتے تو ہر انسان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ایک عالم کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، حافظ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، جو پابندی سے مساجد آنے والے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، وہ سودی معاملات نہ کرتے ہوئے بھی اپنے معاملات حل کر لیتے ہیں۔ تو آپ اپنا معاملہ کیوں حل نہیں کر سکتے؟ اس لیے آپ کے معاملات سود کے بغیر حل نہیں ہوتے کہ آپ خود حل کرنا نہیں چاہتے۔ اگر آدمی حل کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور بالضرور اس انسان کے لیے راہیں ہموار کرے گا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے آسانیوں کی راہیں ہموار کرتا ہے، ایسی جگہ سے اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دیتا ہے، بشرطے کہ آدمی اللہ سے ڈرے، اچھی راہیں اختیار کرے، آدمی عزم مصمم کرے، آدمی پختہ ارادہ کرے کہ میں حرام کی طرف کبھی آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہ شرط ہے کہ آدمی خود عزم مصمم کرے، پہلے پختہ ارادہ کرے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی ضرور بالضرور اس انسان کے لیے راہیں ہموار کرے گا۔ چوتھا راستہ ہے اور بڑا اہم راستہ ہے، اس پر ہم میں سے ہر انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ ہم بیت المال کا نظام قائم کریں۔ جو گھر ہیں، گھر والے گھریلو اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، محلوں کے اعتبار سے، مساجد کے اعتبار سے بیت المال ہمارے پاس چلنے چاہیے۔ میں بعض مدارس جانتا ہوں جہاں پر مدارس میں علماء کی تنخواہ ہوتی ہی کتنی ہے۔ آج کے دور میں جب تنخواہیں بڑھا کر دی جا رہی ہیں تو 12,000 سے 15,000 سے 14,000 اتنی ہی تنخواہیں ہیں، لیکن اساتذہ نے آپس میں یہ نظم کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی انہیں تنخواہ ملتی ہے اس سے صرف 500 روپے نکال کر الگ رکھ دیتے ہیں، صرف 500۔ 15 اساتذہ ہے تو ایک مہینے کتنے جمع ہو گئے؟ 10,000۔ 20 اگر اساتذہ ہوں تو 10,000۔ تو اس طرح 2-3 مہینے چلے جائیں تو 30-30 40-40 ہزار روپے ان کے بیت المال میں جمع ہو جاتے ہیں، جسے بیت المال کہیے، صندوق البر کہیے۔ اگر انہی میں سے کسی کے گھر کوئی بیمار ہو جائے، وہ ادھار کے طور پر وہ رقم لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، پھر واپس بیت المال کو دے دیتا ہے۔ سودی معاملات سے وہ خود ہی بچ گیا۔ واقعی کوئی بہت برا ہے تو اساتذہ اسے ایسے ہی ہدیہ کرتے ہیں۔ تو ایسا نظام ہم خاندان میں بھی بنا سکتے ہیں۔ کوئی خاندان کا ایک متحرک آدمی بڑے بڑے لوگوں سے گفتگو کرے، بولے کہ بس ماہانہ 1000 روپے دیجئے، بس تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی، لیکن خاندان کا کوئی انسان سودی معاملے میں ملوث نہیں ہوگا۔ تھوڑے سے دن میں دیکھتے دیکھتے آپ کے اس صندوق البر میں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کی رقم جمع ہو جائے گی۔ آپ اس سے خاندان کے غریب اور لاچاروں کی مدد کر سکتے ہو، بچیوں کے نکاح میں پیسہ دے سکتے ہو، جو نئے کاروباری ہیں ان کے کاروبار میں پیسہ لگا سکتے ہو۔
اور پانچویں اور آخری چیز ہے کہ اپنی ضرورتوں کو ہم محدود کریں. جتنے لوگ سودی معاملات میں ملوث ہیں آپ دیکھ لیجئے، ان کا ڈیٹا نکال لیجئے، شاید 100 میں سے 2 یا 3% لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے سود لیا ہوگا. بقیہ 97-98% لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے سود لیتے ہیں. کسی کو بڑی گاڑی چاہیے، کسی کو بڑا بنگلہ چاہیے، کسی کو ضرورت سے زیادہ بڑا کاروبار چاہیے. یہ سب اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کی جب بات آتی ہے تو وہاں یہ لوگ سودی معاملات کے شکار ہو جاتے ہیں. الغرض یہ موجودہ دور کی سود کی مروجہ شکلیں تھیں جن شکلوں سے ہمیں خود کو بچانے کی ضرورت ہے. یہ ساری شکلیں آپ کے سامنے بیان نہیں کی گئی، وہ شکلیں بیان کی گئی جو عام ہیں، جن کا چلن، جن کا رواج آج ہمارے معاشرے میں سود کی دوسری شکلوں کے بالمقابل زیادہ ہے. لہذا ہم میں سے ہر انسان ان شکلوں سے بچے. جو بھی معاملہ کرے، معاملہ کرنے سے پہلے آپ سامنے والے کے ٹرمز دیکھ لیں، دیکھیں کہ وہ کیا شرائط لگا رہا ہے. علماء سے سوال کریں، سوال کرنے کے بعد آپ کوئی بھی تجارتی معاملہ کیجئے، کوئی بھی لین دین والا معاملہ کیجئے، اس لیے کہ یہ اتنا ہلکا مسئلہ نہیں ہے. کسی انسان کے پیٹ میں حرام مال چلا جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو جنت میں داخل نہیں کرتا جب تک کہ اس انسان کا حساب نہ ہو جائے، جب تک اس انسان کو عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ کچھ لقمے انہوں نے غلام کے نہ بتانے کی وجہ سے حرام کھا لیے تو آپ نے حلق میں انگلی ڈال ڈال کر اسے الٹی کے ذریعے باہر کر دیا، الٹی کے ذریعے باہر کر دیا کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے جسم کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور آج ہم نے ان معاملات کو نظر انداز ہی کر دیا سرے سے. کسی کو گاڑی ہونی ہے وہ آسانی سے جاتا ہے اٹھا لیتا ہے، فون ہونا ہے سیدھے جاتا ہے اٹھا لیتا ہے، واشنگ مشین چاہیے، فریج چاہیے، دیکھتا ہی نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں پر قابو رکھا ہوا نہیں ہے. ضرورتوں کو آدمی لگام دے، آدمی کے خرچ حد میں آ جائیں گے، پھر جو حلال کمائی ہوگی وہی اس کی زندگی کے گزر بسر کے لیے بہت کافی ہوگی. باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ پھر آئندہ دروس میں بیان کی جائیں گی. دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.